کی ملک میں شہنشاہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے. ہے کہیں ذکر اس بات کا کہ اللہ میاں نے زندگی کا ٹھیکہ کسی اور پیر فقیر کو بھی دے رکھا ہے؟ فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں پروردگار عالم کے پاس ہے. اللہ خالق کل شیء، تمام زمین و آسمان کا ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف وہ. فرمایا ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتا پتا میرے قبضے قدرت میں ہے. کسی کو چاہوں 100 سال کی زندگی عطا کروں، کسی کو چاہوں دنیا میں صرف 2 سانس لینے دوں، کسی کو چاہوں کوٹھی بنگلے تخت شہنشاہی عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں بھیک کے ٹکڑے منگوا کے ذلیل کر کے مار دوں. میری خدائی کا اختیار کسی کو نہیں. میں نے اپنا شریک کار کسی کو نہیں بنایا. میرا ساتھی کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، میری شکل و صورت کوئی نہیں، میرا رشتہ ناتا کسی سے نہیں. لم یلد ولم یولد، میرے تعلقات اولاد والے، ماں باپ والے، نانا نانی والے کسی سے بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثل نہیں. میں شکل و صورت سے پاک ہوں، لباس اور بدن سے پاک ہوں، کھانے پینے سے پاک ہوں، سونے تھک جانے سے پاک ہوں. میں نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا دنیا میں جاؤ اور جا کر ٹوٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑو. انہیں بتلاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی منشا ہے. اور کمہار ایک ذرا سا برتن بغیر مطلب کے نہیں بناتا. اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے، میں نے اتنا بڑا تیرا ڈھانچہ بغیر مقصد کی یوں ہی تو نہیں بنایا. تم بغیر مطلب کی چھوٹی سے چھوٹی دیوار نہیں بناتے، چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کرتے، بغیر مطلب کے 2 قدم چل کے نہیں جاتے. اللہ پاک فرماتے ہیں تو سارے کام مطلب کے تحت کرتا ہے، کیا میں نے تجھے بغیر مقصد کی بنایا؟ میرا بھی کوئی مقصد ہے، میری بھی کوئی منشا ہے. فرمایا تیرے پیدا کرنے کا جب میں نے ارادہ فرمایا، فرشتوں میں اس بات کا ذکر آیا میں انسان کو پیدا کروں گا، تو تمام انسان فرشتوں نے کھڑے ہو کر اعتراف کر دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور پروردگار تیری تعریف تقدیس کے لیے، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے ہم بڑے کافی ہیں. تو انسان کو پیدا نہ کر وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بڑا خون ریز ثابت ہوگا، بڑا فساد مچائے گا، دنیا میں آ کر کے تباہی مچا دے گا، قتل و غارت مچا دے گا، تمیز عقل شعور سے کام نہ لے گا. اس لیے اس کی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ پاک فرماتے میں نے فرشتوں کو دھمکی دی قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور میرے فرشتوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے نہ بیوی بچوں کی پرواہ کریں گے، نہ پیٹ کی پرواہ کریں گے، نہ نفسانی خواہشات کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی ضروریات اور حاجات کی پرواہ کریں گے. میں خدا کے نام پر جئیں گے، میں خدا کا نام لیتے لیتے مر جائیں گے. فرشتوں کو اللہ پاک نے ڈانٹ دیا میری تیری وجہ سے. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، ان کے سامنے میرا تیرا حال تھا.
کمی میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں فساد ہی فساد ہے۔ جتنے اعمال آج ہم سے سرزد ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام فساد کی بنیاد ہے، فتنے کی بنیاد ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا حیرانگی کی حد ہوگی، خدا کو ایک کہنا بھی اس زمانے میں بہت برا لگتا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں کہ اکبر خدا کو یاد کرتا ہے اس زمانے میں۔ خدا کو یاد کرنا جرم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جرم بن گیا۔ اس قدر قبر پرستی، بت پرستی، توہم پرستی، خیال پرستی، نفس پرستی، مال پرستی، حسن پرستی اس قدر آئی کہ خدا کے قرآن کو بھول گئے، نبی کے فرمان کو بھول گئے۔ مجھے اپنی خواہشات کی پوجا کرنی تو آتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور حضور کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میرے تمام اعضاء تھک جاتے ہیں آقا کے فرمان پہ جا نثار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا انبیاء کرام کے واقعات کو اسی لیے ذکر فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ ہر شے نرالی، گلیاں نرالی، محلے نرالے، سڑکیں نرالی۔ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کالی کملی والے تیرے وطن کی قسم۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے نرالی بنائی، ہوا نرالی، سڑکیں نرالی۔ آج ہمارے یہاں کے روڈوں کے نام دیکھو، پرنس علی روڈ، محمد علی جناح روڈ، لیاقت علی خان روڈ، فلاں کے نام، وزیروں کے نام پر، گورنروں کے نام پر۔ اور مدینے میں جاؤ، شاہراہ خالد ابن ولید، شاہراہ فاطمہ، شاہراہ خدیجہ، شاہراہ رقیہ، شاہراہ عثمان۔ مدینے کی گلیوں سے بھی پیار آتا ہے، شاہراہوں سے بھی پیار آتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مدینے میں جب سے تشریف لائے ہیں جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کسی ایسی جگہ جوتا پہن کر پیر نہ پڑ جائے جہاں آقا کا قدم رکھا گیا تھا۔ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا نہیں پہنا، کئی میل ادھر کو اتارا تھا اور کئی میل ادھر آ کے پہنا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے اکثر فاقہ کرتے تھے، اسی لیے کہا حضرت کھاتے نہیں، فرمایا مجھے قضاء حاجت کے لیے کئی میل باہر جانا پڑتا ہے۔ ان کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، ان کو گستاخ بتلاوے نبی کے، اور اس میں کوئی گستاخی نہیں کہ مدینے والوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے، بیت اللہ کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بھلا تیری نماز مکے مدینے کے امام کے پیچھے کیوں ہو؟ وہ 40 روپے کی کھیر کو چاٹتے ہی نہیں ہو۔ اللہ کے گھر میں جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نبی کے روزے پہ جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو تیرے پیچھے ہوتی ہے۔ بڑے جنید بغدادی ہے تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خبر دی۔ قرآن مجید کی روشنی میں مسئلہ سمجھو، مسلمانوں کا صاف پتہ تھا، کافروں کا صاف پتہ تھا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں
انہیں الفاظ کا پتہ ہے، ان المنافقین لکاذبون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقون جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے۔ مومن کا مطلب یا ایھا الذین آمنو کا مطلب تو ایماندار مسلمان، اور کافر کا مطلب جو انکار کرتا ہے۔ یہ جو قرآن میں جگہ جگہ منافق منافق کا لفظ ہے، کبھی اس کے ترجمے پہ غور نہیں کیا کہ منافق کہتے کسے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتار رہا ہے، اس میں منافقین کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں تو ترجمے سے یہ پتہ چلا، حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں منافقین کے اور منافقون کے، اور منافقات کے بھی آتے ہیں کہ عورتیں بھی منافقات تھیں۔ ہمیں تو بزرگوں کی کتابوں سے لغت کے اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ دل میں کفر تھا، اوپر اسلام ظاہر کرتے تھے۔ تینوں چیزیں سمجھ لو، مومن تو وہ جو بظاہر بھی کلمہ پڑھتے تھے اور دل سے بھی غلام تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کافر وہ ہیں جو کھلم کھلا دل سے بھی، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، تلوار سے بھی دشمنی کرتے تھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے منافقین کا۔ اس کو سمجھو آج یہ کون ہے؟ ہم نے لغت کے اعتبار سے یہ لفظ ہے عربی کا، ہمارے یہاں بھی منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں کچھ اور بات رکھے، زبان سے کچھ اور کہے۔ یعنی ہماری پنجابی زبان میں منافق کہتے ہیں ٹڈوں بہرا، پیٹ اندر کا کالا، اندر کا بے ایمان، اوپر سے صاف ستھرا دکھائی دے، بات اچھی کرے اور اندر سے کمینی حرکتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پنجابی، ملتانی اور عربی اور اردو زبان کے اعتبار سے یہی ترجمہ بنتا ہے منافق کا۔ منافق کسی خوشبودار پھول کا نام نہیں۔ اب یہ جو منافق ہے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، نماز میں بھی شامل ہوا کرتے تھے، لیکن دل میں کفر رکھتے تھے اور موقع نہیں چوکنے دیتے تھے مخالفت کا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھو، ایمانداری سے بتلاؤ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ تھا پھر ان کو مسجد سے نکال کیوں نہیں دیتے تھے؟ اگر ان کا پتہ تھا، جانتے تھے کہ یہ میرے پیچھے منافق کھڑے ہوئے ہیں، بغیر اللہ کے بتلائے، پھر ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ ان کو الگ کیوں نہیں کر دیا؟ اور خداوند کریم کا ان پر اتنا غضب اور اتنی ناراضگی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابی آتا ہے اور صحابی آتی کہ باپ منافق ہے، پوت لڑکا بیٹا پتر سچا صحابی ہے، بے نیاز ہے نا، بیٹا سچا صحابی مسلمان اور باپ منافق، فوت ہو گیا منافق۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا، مشہور منافق مر گیا، جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ حضور کی خدمت میں صحابی آ کے رونے لگا باپ کی محبت کی وجہ سے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اس کی بخشش کا کوئی انتظام کرو، اس کے لیے کوئی اسباب مہیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بخشش کی دعا بھی کروں گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو وہ تو منافق تھا، بیٹا تو راضی ہو جائے کہ کالی کملی والے کا اخلاق اتنا اونچا، جس نے ساری عمر جڑیں کاٹی، اس کے لیے بھی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اس کے لیے بھی جولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرمایا اور اٹھ کھڑے ہوئے، منافق کی نماز پڑھانے کے، جنازہ پڑھانے کے لیے چل پڑے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا
اللہ کے پاک پیغمبر میں منافق کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا. میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میرا جذبہ ایمانی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ آپ منافق کا جنازہ پڑھائیں. اے عمر جانے دے, شاید اس کا بھلا ہو جائے. فرمایا نہیں, منافق کا جنازہ آپ کو نہیں پڑھانے دوں گا, میں نہیں جانے دیتا. اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے, کبھی کوئی الٹی سمجھ کے چلا جائے کہ صاحب صحابی نے نبی کو روک دیا. اصل میں ناز ہوتا ہے. بعض مرتبہ بیٹا باپ کو کہتا کہ ابا ہم نے اس شادی میں شرکت نہیں کرنی. باپ کہتا بیٹا میں تو جاؤں گا, کہ ابا جا کے دکھائیو نے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سختی سے روکے گا, بلکہ وہ کہتا کہ نہیں جانے, نہ جاؤں نہ جانے دوں. اور بیٹا تو درکنار رہا. بعض مرتبہ بیٹی آنسو بہا کر کہہ دیتی ابا فلانی جگہ نہیں جانے دوں گی. کبھی بیوی روک دیتی ہے, اور یہ تو فاروق ہے جس کو جھولی پھیلا کر اللہ میاں سے مانگ کے لیا ہے. فرمایا میں نہیں جانے دوں گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق بلانے والا مسلمان ہے, اس کی دل شکنی ہوگی, اس کا دل دکھے گا. میرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضور تشریف نہیں لے جاتے. اللہ پاک نے آسمان سے قرآن کریم بھیج دیا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. او میرے محبوب, میں منافق کا جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت ہرگز نہیں دیتا. کیونکہ مسلمانوں, اگر حضور کے زمانے میں کسی نے اسلام کو نقصان پہنچایا, اس کی نماز جنازہ تو اللہ میاں حضور کو پڑھانے نہیں دیتا. اور آج اگر جان بوجھ کر اسلام کا یا اسلامی نظام کا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اگر کوئی نقصان کرے, اگر آج حضور موجود ہو, میرا ایمان ہے کہ آج بھی حضور جنازے سے انکار کرتے ہیں, جنازہ نہیں پڑھائیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, قرآن کریم آ گیا ہے, اللہ میاں نے مجھے روک دیا ہے, میں اب اس کی قبر پہ جا کے مٹی ڈال کے دعا کر کے آؤں گا. آواز آئی ولا تقم علی قبری. اور میرے محبوب, جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا, ایمان والوں کا نقصان کیا, قرآن مجید کا نقصان کیا, اسلام کی جڑیں کاٹی, ولا تقم علی قبری, میں خدا اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. نماز جنازے کی اجازت نہیں, قبر پہ مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں. 10واں پارہ سورہ توبہ جا کے ترجمہ دیکھو, اللہ پاک کہتا نہیں جا سکتے. خدا بندی کریم کی مرضی ہے, جدھر چاہے جانے دے, جدھر چاہے نہ جانے دے. فرمایا انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. اسلام کے دشمن, قرآن کے دشمن, نبی کے فرمان کے دشمن کفر کی موت مر گئے. انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. فاسقین کی موت مر گئے, ان کے خاتمے کا کوئی اعتبار نہیں. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو, کردار کو دیکھو, آپ کے کمال کو دیکھو. فرمایا اے میرے پروردگار, نماز جنازے کی بھی اجازت نہیں, قبر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں. میں اپنا کرتا دے دوں. توجہ کرو, ساری عمر رشوت بٹور کے سال میں ایک دیگ پکا کر دھڑام سے سارے گناہوں کو بخشوانے والوں, ساری عمر شرک کی لعنت میں ڈوب کر خداوند کریم سے امید لگانے والے لوگوں. فرمایا عبداللہ
ابن ابی ابن سلول کا بیٹا مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا مبارک دے دو، میں اپنے باپ کو کفن کی جگہ امام الانبیاء کا کرتا پہنا دوں۔ کرتا اتار کر دے دیا۔ قربان جاؤں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، خدا کی قسم تو ہر سانس اس نبی کی دعا کے صدقے میں لے رہا ہے۔ اگر وہ نبی رو رو کر تیرے لیے دعائیں نہ کرتا، آج کتا بن گیا ہوتا، ریچھ بن گیا ہوتا، تیری میری شکلیں بدل جاتی۔ یہ انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آدمی کی شکل میں تو پھر رہا ہے۔ کرتا اتار کر دے دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے۔ آواز آئی میرے محبوب اس کو تیرا کرتا بھی کوئی کام نہ دے گا۔ اوپر کا کرتا تو تب کام آئے جب اندر کا ایمان ہو۔ نبی کا پورے بدن سے کرتا آیا ہوا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک دوسری حدیث عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، حضور کا سامان ہے، حضور کی اونٹنی ہے، سامان لاد رہا ہے۔ تجھے تو خام میں بھی دیدار نصیب نہیں ہوا، یہ حضور کا غلام حضور کے قدموں میں ہر وقت رہتا ہے۔ غلام بھی حضور کا، سامان بھی حضور کا، اونٹنی بھی حضور کی، سامان لاد رہا ہے۔ دشمن کی طرف سے تیر آیا، سینے میں لگا، فوراً مر گیا۔ سارے صحابہ دوڑے دوڑے آئے، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا، جنتی ہے۔ حضور کا سامان، حضور کا غلام حضور کی سواری پہ رکھتا ہوا مارا گیا، جنتی، شہید ہے، شہید ہے۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا، تم نہیں دیکھ سکتے میں دیکھ رہا ہوں، ہوا فی النار۔ یہ تو جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کی گردنیں جھک گئی۔ غلام حضور کا ہو، سامان حضور کا ہو، اور حضور کی سواری پہ رکھتا ہوا مارا جائے، اور پھر دوستی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ کمبل آگ کا بن کر سارے بدن پہ لپٹا ہوا ہے۔ تقسیم سے پہلے دوسروں کا حق کھا لیا، استعمال کر لیا، مسلمانوں کا حق اس نے دبا لیا۔ تقسیم سے پہلے ایک پرانا کمبل کیوں اٹھایا؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، میں نے بھی ڈیل میں سے اٹھا کر اور میں نے اٹھا کر ڈال دیا تھا، میں واپس کرنے آیا ہوں، فرمایا جاؤ، میں اب نہیں لیتا، قیامت میں بھگتتے پھر۔ اندازہ لگا مال غنیمت میں سے اگر ایک کمبل اٹھا کر کے ایک صحابی حضور کے غلام نے استعمال کر لیا تو مرتے وقت آگ کا بن کر وہ کمبل بدن پہ لپٹا ہوا ہے، اور ہم تو الحمدللہ کھاتے ہی سارا دوسروں کا حق ہے، رگڑا ہی دوسروں کو چڑھاتے ہیں۔ اپنے بارے میں بھی کبھی فکر کیجئے۔ اعمال کی دنیا چلے گی، سامان کی دنیا نہیں چلے گی۔ آئیے آپ کی کوٹھی میں یہ کنڈیشن لگا ہوا تھا، آپ کو جنت الفردوس کے بالا خانے میں بھیج دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اعمال چلیں گے، حالات چلیں گے، کردار چلے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اتار کے دے دیا۔ آواز آئی آپ کا کرتا پہننا بھی اسی کوئی کام نہ دے گا۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ آواز آئی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے برابر ہے۔ فلن 70 مرۃ، اور میرے محبوب آپ 70 مرتبہ بھی بخش
بخشش کی دعا مانگے، میں خدا کا اعلان سنو، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان لوگوں کو قطعاً معاف کرنے کو تیار نہیں، میں ایسے لوگوں کو نہیں بخشوں گا جنہوں نے جڑیں کاٹی اسلام اور ایمان کی اور قرآن کی۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن صحیح نہیں، نبی کا فرمان صحیح نہیں، آج کل وہ نظام چل نہیں سکتا، آج کل ایمانیات پر عمل کیا نہیں جا سکتا، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت میں خود دامن پکڑ کے پوچھوں گا، اور میرے بندے کیا میں ظالم تھا جو تجھ پہ میں نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا؟ تو فرمایا او لوگو تمہیں کیا علم ہے ان باتوں کا، 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ فرمایا فاسقین کے سامنے سے میں راہ ہدایت اٹھا لیتا ہوں، اس لیے فرمایا کہ زبان اور دل کو ایک کرو، جو تمہارے باہر ہو اندر بھی وہی ہو، ورنہ منافقین میں شامل ہو جاؤ۔ فرمایا میری محبوب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کلمہ بھی تو آپ کو سناتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافقین کے ٹولے گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں آ کر آپ کو کہتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ منافق اندر سے اسلام اور ایمان کو نہیں مانتے۔ اب جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی قرآن مجید کی تعلیم کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی قرآنی نظام کو بیکار کہتا ہے، جو آدمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور اور قرآن اور ایمان کو بیکار کہتا ہے، تو وہ کیسے منافق نہیں ہوتا؟ آج روحانیت اسی لیے تو مردہ ہو گئی، ہمارے ایمان میں جان نہیں رہی کہ عقیدہ تھا بنیاد اور وہ ہو گئی غلط۔ بھئی یہ تو صاف سی بات ہے، اگر آپ اور میں چائے پیئیں گے تو بدن میں حرارت آئے گی، شربت پیئیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آئے گی، حرام کھائیں گے تو حرام سوجے گا، حلال کھائیں گے تو حلال سوجے گا۔ آج ہمارے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا حلال بڑا مشکل جاتا ہے، نصیب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ عربی مدارس میں کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحۃ الیمن، آج کل بھی خیر مدارس قاسم العلوم کے جتنے بھی مدارس ہیں ان میں عربی طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے، ادب کی کتاب ہے، عربی ادب ہے۔ اس میں ایک واقعہ کہ ایک عابد تھا، بزرگ تھا، ایک ولی اللہ تھا، عبادت کیا کرتا تھا ایک جگہ بیٹھ کر، اور اللہ کے یہاں سے جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا، جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا جنت سے، خوب مزے کرتا تھا۔ اے کاش آج ہمیں بھی اگر نصیب ہونا شروع ہو جائے تو کم سے کم لکڑیاں تو نہ خریدنی پڑے، کیا بھاؤ ہو گیا لکڑیوں کا، کبھی گنٹھے مہنگے ہو جاوے، کبھی لسن مہنگا ہو جاوے، جنت سے پکا پکاوا آوے نا تو پھر یاروں کو کیا۔ جنت کا کھانا اور ہوتا ہے، جمعرات کا کھانا اور ہوتا ہے، آٹا تو یہ بھی پکا پکایا ہے، سبحان اللہ۔ کئی جگہ دیکھا ہے کاکڑیاں بنا رکھی ہے جس طرح بابو اسٹیشن پہ ٹکٹ نہیں دیتا ہے، ٹاکی کے اندر کھڑے ہو کے مولانا سنبھالتے ہیں۔ تو عابد کا کھانا جنت سے آیا کرتا تھا، اللہ میاں کی طرف سے آزمائش آ گئی، ایک دن نہ ملا، 2 دن نہ ملا، 3 دن نہ ملا، بھوک برداشت نہ ہو سکی،
دل میں فیصلہ کیا کہ 3 دن کے بھوکے کو سوال کرنا جائز ہے. اٹھ کے پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی میں گئے اور جا کے سوال کیا کہ مجھے روٹی چاہیے. حدیث کی بات نہیں کر رہا، نہ قرآن کی بات ہے، نفحات الیمن کتاب ہے ادب کی، اس میں ہے. مالک مکان نے جوان تکڑا آدمی دیکھ کر 3 روٹیاں دے دی اپنے گھر سے لے کر. اس نے کہا بہت ہے، کافی ہے. وہ 3 روٹیاں لے کر جو عابد اللہ والا چلا، اسی گھر کا کتا پیچھے لگ گیا اور تنگ کیا، قریب تھا کہ کاٹ کھائے. عابد نے سوچا کہ 1 روٹی اس کو پھینک دوں، یہ روٹی میں مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا، 2 ہی کافی ہو جائیں گی. اس عابد نے 1 روٹی پھینک دی، کتے نے فٹافٹ کھائی اور پھر پیچھے لگ گیا. عابد نے سوچا کہ بڑا ظالم کتا ہے، کتے روٹی کے دھندے بھی نہیں لگا، کھا کے پھر پیچھے ہو گیا. اس نے 1 روٹی اور پھینک دی کہ چلو 1 ہی کافی ہو جائے گی، یہ کاٹ نہ کھائے. کتے نے وہ دوسری روٹی بھی کھا لی اور پھر پیچھے پیچھے. عابد کو غصہ لگا کہنے لگا تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی ہے، یہ 30 دفعہ وہ تیسری بھی تو ہی کھا لے. وہ تیسری بھی پھینک دی. نفحات الیمن میں لکھا ہے کہ کتا تیسری روٹی کھا کر کے بھی پھر عابد کے پیچھے لگا. تو عابد کو غصہ آیا اور عربی میں کہنے لگا ماں عجیب الحیا، اور بغیرت کہیں کہ تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، تینوں کھا کر پھر بھونک رہا ہے، پھر میرے پیچھے لگا ہوا ہے. تو یوں لکھا کہ اللہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا ذرا ٹھہرو عابد صاحب، ولی اللہ صاحب ذرا ٹھہرو تو صحیح. ایک عرصے تک جنتی کھانے کھائے ہیں، پتا ہے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا ولی اللہ ہے، جنتی کھانے والا ہے. مجھے اتنے سال گزر گئے اس مکان کی ڈیوڑی پہ رات دن سردی گرمی میں پڑا رہتا ہوں. بعض مرتبہ کئی دن ٹکڑا نہیں ملتا. قسم لے لے اگر یہ دروازہ چھوڑ کے گیا ہوں، وہ جنتی کھانے والے 3 دن نہ ملا تو دوسرے کے دروازے پہ آ کے متھا مارا. تو خود فیصلہ کر، میں بے حیا ہوں یا تو بے حیا ہے؟ میں کتا ہوں، تو انسان ہے. کئی دن بعد مرتبہ روٹی نہیں ملتی، قسم لے لے اگر اس کا دروازہ چھوڑ کے گیا ہو تو جنتی کھانے والا خدا کے دروازے کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس آ کے بھیک مانگی، تجھے شرم نہیں آتی؟ یوں لکھا کتاب میں کہ اللہ والا بیٹھ کے اتنا رویا کہ مجھ سے تو یہ کتا ہی اچھا ہے. چنانچہ آج بھی آپ دیکھیں، کسی کتے کو 3 دن ٹکڑا ڈال دو، تیرے پاؤں میں لٹے گا، دم ہلائے گا، پیار کرے گا. 3 دن ٹکڑا کھا کر کے کتا تیرا بن جاتا ہے. تو 60 سال خدا کا کھا کر آج تک خدا کا نہیں بنا. 50 برس ہو گئے خدا کا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج تک تیری سمجھ میں خدا نہیں آیا. ابھی بیماری تو بڑی تھی، دعا بھی کرائی تھی اور فلاں جگہ نیاز بھی چڑھائی تھی، پتہ نہیں کون سی سے پیدا ہوا ہے. اللہ پاک جل شانہ اسی کو قدم میں آ کر کے فرماتے ہیں او لوگوں، تمام تر نظام میری قبضے قدرت میں ہے. جب تیرا سر غیروں کے دروازے پہ جھکتا ہے، میرا عرش کانپ اٹھتا ہے. جا تجھے شرم نہ آئی؟ فرمایا میرے بندے، میں نے تو تیرا اتنا ساتھ دیا اور میں تو تجھے اتنا اپنا بنا بیٹھا ہوں کہ جب تو اللہ اللہ کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، میرا بن جاتا ہے. اور میرے بندے میں تو تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تو تیرا پیر بن جاتا ہوں، میں تو تیری آنکھ بن جاتا ہوں. اور فرمایا جب تو مجھے 1 مرتبہ پکار کے کہتا ہے یا اللہ، میں 10 مرتبہ پوچھتا ہوں لبیک یا عبدی. اور مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ تو میری طرف چل کے آتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو میری طرف دوڑ کے آتا ہے، میں تیرے اوپر رحمت بن کے چھا جاتا ہوں. فاذکرون، اس کی الوہیت اور برتری
بزرگی و اعلیٰ مرتبی اور تمام وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اذن عالم کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کو پالنا، اللہ پاک رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کے پالنہار ہے، بے نیاز بادشاہ ہے، سارے ملک کا مالک ہے، جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے مردہ بنا دے، جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جس کو چاہے ذلت کے گڑھے میں دھکیل دے۔ نہ وہ کسی سے مشورہ مانگتا ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ثانی، نہ اس کا کوئی شریک، تمام تر معاملات میں وہ خود کلی مختار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسی اعتقاد اور عقیدے پر ساری زندگی گزاری اور اسی پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں کبھی بھی صحابہ کرام نے اللہ کے سوا کبھی غیر کو نہ پکارا، نہ بلایا اور نہ کسی تکلیف کو دور کرنے کے قابل صحابہ خدا کے سوا کسی کو سمجھتے تھے۔ آج جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی، ان میں اللہ پاک نے مسلمان کی علامات، اس کی نشانیاں بیان فرمائی کہ اگر کسی کا یہ جی چاہے کہ میں اپنے بارے میں یہ جانچوں اور پتہ کروں کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو یہ 10 نشانیاں اپنے اندر خود بخود غور کر کے دیکھو کہ آیا یہ ہم میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اگر پائی جائیں تو الحمدللہ، اور اگر ہم میں وہ نہیں پائی جاتی تو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، بغیر ان کے چارہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر راضی ہے کہ ہر دنیا سے اٹھنے والا جس کا جنازہ اٹھے اس کے پاس یہ 10 نشانیاں موجود ہوں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمائی ان المسلمین والمسلمات، پہلی نشانی یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو۔ اب سوال یہ کہ مسلمان تو ہم ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے نکاح ہوئے، ہمارے ماں باپ کے جنازے ہوئے، تو ہم مسلمان تو ہیں، تو خدا ہم سے مسلمان ہونے کا مطالبہ پھر کیوں کرتا ہے جبکہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں؟ اور اللہ کہتا ہے مسلمان بن کے آؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کا جس مسلمانی کا مطالبہ ہے وہ کوئی اور طریقہ کار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو ڈرو پروردگار عالم سے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہاری موت آئے تو مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے زندگی گزارو، مہد سے لے کر لحد تک تمہاری ساری زندگی، تمام زندگی کے شعبہ جات، شادی ہو، غمی ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام کا تمام تمہارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طریقے پہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں تک کہ جب تمہاری موت آئے تو جنازہ مسلمان کا اٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔
اتنے حالات بگڑ جائیں گے، لوگوں کی یقین تباہ ہو جائیں گے، لوگوں کی ایمانی حالت میں اتنی خرابی پڑ جائے گی۔ شام کو آدمی مومن ہے، صبح کو موت آئی تو ایمان کی رتی پلے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ساتھ ساتھ گزر رہی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمراہ اور ساتھ ہیں۔ ارے وہ جماعت کتنی خوش نصیب ہوگی جس جماعت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں۔ صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا چند جانور ہیں، ان کے پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ گندگی اور غلاظت کھا رہے ہیں۔ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، اے اللہ کی پاک پیغمبر، قرآن کریم کی بے ادبی، قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن پروں پہ لکھا ہے، گندگیوں میں چونچ ڈبو رکھی ہے، گندگی کھا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے میرے صحابہ، میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، پر کام ایسے کریں گے جیسے یہ جانور کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ بڑے خوشگلو ہوں گے، خوشیلان ہوں گے، پڑھتے ہوئے تمہیں بڑے اچھے لگیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری انگلی اپنے حلق مبارک پہ رکھی اور فرمایا لوگ قرآن پڑھا کریں گے پر قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ صرف قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا ادب کریں گے، ہاتھ نہ لگاؤ، قرآن کا ادب کرو، اونچی جگہ رکھو، ادب کرو، لیکن عمل کے میدان میں میرے قرآن سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو مسلمان وہ ہے جس کی زندگی، جس کا ہر قول فعل، جس کی ہر حرکات و سکنات اللہ کے قرآن کے مطابق۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جن لوگوں کو مسلمان بن کے مرنے کا شوق ہو اور یہ چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے میری موت آئے تو اسے چاہیے قل اطیعوا اللہ والرسول، میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرے، جو ایسا نہیں کرے گا تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ مجھے تو میرے محبوب کی غلامی پسند ہے، ان کی ادائیں پسند ہے، ان کی تمام رات دل کی عبادت پسند ہے۔ ارے میرا محبوب کتنی عبادت کرے، راتوں کو پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اوپر سے آواز آتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو، آدھی رات کو اٹھو، پہلی آخری رات میں اٹھو اور اٹھ کر میرے محبوب او کالی کملی والے تیری زبان ہو، میرا قرآن ہو، پہاڑ بھی سن کر پگھل جائے۔ آج ہمیں فرض نماز کی بھی توفیق نہیں، پچھلی رات کو کون اٹھے گا، کون ان باتوں کو سمجھے کہ پچھلی رات کو اٹھنے میں کتنا مزہ ہے۔ جن لوگوں کو یہ چکی پڑ جائے، پچھلی رات کی عادت پڑ جائے، نفلوں کی یہ چسکا پڑ جائے، خدا کی قسم دنیا کی کسی شے میں اتنی لذت نہیں جتنی کہ پچھلی رات کو اللہ اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ واقعات ہیں بزرگان دین کے، کئی بزرگوں نے بادشاہ چھوڑی اور فقیری اور درویشی اختیار کی، اس میں بڑا لطف ہے۔ وہ ایک جوہری کی دکان تھی، موتیوں کا کاروبار ہو رہا ہے، نوکر بے شمار ہے، کاروبار بہت بڑا ہے۔ ایک فقیر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، سارا دن دکان کے سامنے کھڑا،
دکاندار نے کئی مرتبہ خیرات بھیجی، فقیر نے واپس کر دی۔ شام کو جوہری خود کہنے لگا میں نے کئی مرتبہ خیرات دی، آپ نے قبول نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ میں خیرات لینے والا فقیر نہیں، کہ اور کہ میں تو تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں تو اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، تو مرے گا کیسے؟ تیری موت کیسے آئے گی؟ اور جواب میں وہ جوہری کہنے لگا او فقیر تو بتا تو کیسے مرے گا؟ بدلے میں جوہری فقیر کو کہنے لگا تو بتا تو کیسے مرے گا؟ دکاندار جوہری دیکھ رہا ہے، ملازم دیکھ رہے ہیں، بازار چلنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فقیر کہنے لگا میرا مرنا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں بتا تو کیسے مرے گا؟ اللہ والے نے زمین پہ لیٹ کر چادر اوڑھی اور جان دے دی۔ فرمایا میں یوں مروں گا، میرا کوئی دنیا میں رونے والا نہیں، مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں، میں نے کبھی کسی کو، اگر دنیا میں میرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں تو میں نے کبھی کسی کو ستایا بھی نہیں، مجھے بد دعاؤں سے یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا ایسی موت مرو، اس حالت میں اللہ کی حضور میں جاؤ کہ گھر والوں کے سوا باقی لوگ یاد کریں۔ او لوگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، گھر والے نہیں روئے، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کی بیوہ روئی، مدینے کے محتاج روئے۔ عمر فاروق کے بعد ہمارے سودے کون لایا کرے گا؟ کوہرام مچ گیا مدینے میں، اندھیرا چھا گیا مدینے میں، حضرت عمر کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ کن حالات میں؟ اللہ اکبر۔ امام بن کر مصلی پہ کھڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز پڑھانے لگے۔ اندھیرے میں نماز ہوا کرتی تھی، محراب میں دشمن چھپا کھڑا ہے، چھرا خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے، سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس ظالم نے حضرت عمر کے پیٹ میں جگر مارا، جگر میں خنجر مارا، کئی زخم دے دیے۔ سیدنا فاروق اعظم بے ہوش ہو کر مصلی پہ گر پڑے۔ اور مسلمانوں، میری حالت بھی تم جیسی ہے، آج ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی، مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا، بیوی بچوں کی مشغولیت نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہمارا نماز میں دھیان بٹتا ہے، نماز میں خدا جانے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں۔ ارے فاروق کی صحابی ساتھیوں کو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی نماز دیکھو، میرے آقا کے غلاموں کی نماز دیکھو، امیر المومنین مصلی بے ہوش پڑا ہے، زخمی ہے، ایک صحابی نے بھی نماز کی نیت نہیں توڑی، بلکہ وہ دشمن باہر نکلنا چاہتا ہے، 13 صحابہ کو خنجر مار چکا، 13 صحابی کو زخمی کر دیا نکلنے کے لیے، لیکن کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنی نماز نہیں توڑتا۔ ارے مرنا منظور ہے، اللہ کے دربار میں جو کھڑا ہوا اس سے بھاگنا منظور ہے۔ عجب نماز تھی صحابہ کی، اسی لیے تو وہ مسلمان تھے۔ ایک دن جنگل میں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، محمد کی فوج چل رہی ہے، اندازہ لگاؤ اس فوج کا کیا کہنا جن کے کمانڈر ان چیف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ شام کے وقت فرمایا کون ہے جو آج ہماری پہرے داری کرے، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی پہرے داری کرے؟ 2 انصاری نوجوان کھڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں۔ دونوں کی ڈیوٹی لگ گئی، آپ اس میں کہنے لگے بھی آدھی رات تو جاگی اور آدھی رات میں جاگوں گا۔
ایک سو گیا، جس کے جاگنے کا نمبر آیا اس نے کہا خامخواہ جاگنے سے کیا فائدہ، میں اللہ پاک کی حضور میں نماز کی نیت باندھ لوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، مجھے کچھ ملے گا، یوں ہی بیٹھنے سے کیا فائدہ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کیسی نماز پڑھتے تھے صحابہ۔ صحابی نے نیت باندھی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اتنا اللہ میاں سے ملا ہوا ہے، اللہ میاں سے معراج ہو رہا ہے، اللہ کی حضور میں اتنی بڑی حاضری ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، نماز کی نیت باندھے باندھے کمر میں لگا، پیٹھ میں پیوست ہو گیا، دوسرا تیر آیا پشت میں پیوست ہو گیا، تیسرا تیر آیا کمر میں لگا، اسے کوئی پتہ نہیں، کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے، خون نکلا، خون بہ کر سوئے ہوئے ساتھی کے نیچے پہنچا۔ وہ ایک ساتھی سو رہا تھا، اس کی آنکھ کھلی، شور میں جایا، رے نماز ختم کر دے، پہرے داری میں خلل واقع ہے، دشمن حملہ نہ کر دے، حضور ناراض ہو جائے۔ اے ان کو کتنا خیال تھا کہ اگر حضور ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ لوگ تو حضور کی ناراضگی اور راضی کی اتنی پرواہ کرتے تھے، سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر ایک صحابی حضور کے سامنے آیا اور اس نے آ کر کے حضور کو سلام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، اس کے سلام کا جواب نہ دینے پر صحابی کا دم نکل گیا، رویا، ساتھیوں سے کہنے لگا، او لوگوں مجھے بتاؤ میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے، اور اگر اس حالت میں میری موت آ گئی، حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، لوگوں میرا کہاں ٹھکانہ بنے گا۔ صحابہ نے بتایا، یہ جو تم نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اس وجہ سے حضور ناراض ہوئے اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں کہا اچھا، گھر گیا، گھر جا کر وہ کپڑے اتارے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، آگ میں جھونک دیے وہ کپڑے، جلا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کپڑے پہن کر آیا تو سلام کیا تو جواب ملا، نہ حضور نے پوچھا نہ اس نے بتایا، ہم جیسا ہوتا اصل تو مقدر کہاں کہ تیری آنکھ اور کالی کملی والے کا دیدار ہو، کہاں تمہارے مقدر؟ ارے آج تمہیں درود پاک پڑھنا نصیب نہیں، کبھی بادشاہ پڑھا کرتے تھے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے عرب کے، فلسطین، شام، مصر میں، ہر جمعرات کو بادشاہ وقت 1000 درود پاک پڑھے بغیر کبھی سوتا نہیں، 1000 مرتبہ، کبھی بادشاہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور آج تم ملازموں اور مزدوروں کو حضور کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں۔ بس تمہیں تو لڑائی ملی ہوئی ہے کہ جی فلانا صلاۃ نہیں پڑھتا، بہت گناہگار آدمی صلاۃ نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا کہ نماز سے پہلے نہیں پڑھتا، اور تو ساری عمر میں کبھی نہیں پڑھتا، تو گناہگار نہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امتی، جب کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، فرشتوں کا ایک گروہ، فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کا ایک طبقہ مقرر ہے۔ فرمایا حضور نے ادھر اس کے منہ سے درود پاک نکلتا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے مجھ پہ میرے روزے میں پہنچا دیا جاتا ہے، فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو صحابی نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے تو وہ کپڑے اتار دیے ہیں، جلا دیے۔ ایک دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا، ارے ان سرخ کپڑوں کو تم نے کیا کیا؟ عرض کیا میرے آقا میں نے وہ سارے کپڑے اسی وقت چولہے میں رکھ کر جلا دیے۔ عشق دیکھو صحابہ کا،
فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے نہ تھے، کسی کو دے دیے ہوتے، کسی مائی کے کام آ جاتے، بہو بیٹی کے کام آ جاتے، ان کے لیے تو جائز تھے۔ صحابی کا جواب سنو اور میں بھی سنتا ہوں اور کہتا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ندامت کے دریا میں ڈوب کے مر جائیں۔ صحابی کہتا ہے او کالی کملی والے، او اللہ کے محبوب، او میرے آقا، جس چیز کو آپ دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمائے اس کو دوسری مرتبہ دیکھنا میری آنکھیں گوارا نہیں کرتی۔ اگر میں گھر والوں میں سے کسی کو دے دیتا تو دیکھنے میں تو آ ہی جاتے، حضور کی ناپسندیدہ شے میں تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، تیر لگے، لہو بہ کر صحابی کے نیچے پہنچا، اس نے شور کیا تو صحابی نے نماز ختم کی، کہنے لگا سلام پھیرنے کے بعد اب میری کمر میں مجھے درد محسوس ہونے لگا۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری کمر میں تیر لگے، تالا کھینچ کے نکال دوں کہ ہاں، نکالنے لگا، جس کو لگے ہوئے ہیں کہنے لگا یار اب تو کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا کروں میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، میں پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں گا، میری جان کا قیمہ بنا دینا، مجھے پتہ نہ چلے گا۔ تیر نکالنے صحابی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسی نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھی۔ تو بات یہ تھی کہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، پہلا نمبر، پہلی نشانی، مسلمان بن کے مرو، نمازی حالت میں مرو، ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، بیماری میں، پریشانی میں۔ سیدنا فاروق اعظم کے مقتدی صحابہ کرام کی جماعت ہے، نماز کی نیت نہیں توڑتے۔ دوسرا صحابی آگے بڑھ کر امامت کر رہا ہے، نماز ختم ہوئی تب جا کر کے دشمن کو پکڑا۔ 3 دن تک کبھی ہوش آتا تھا، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوش آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا اور فرمایا بیٹے میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ چلے جائیں۔ ابا جی جو فرماؤ گے میں جان لڑا دوں گا، آپ حکم دیں، جو میرے کرنے کا ہوگا میں اس سے گریز نہ کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جگہ زخم آئے ہوئے ہیں، خنجر لگے ہیں، حالت اچھی نہیں ہے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، لہو بہ رہا ہے۔ فرمانے لگے او میرے بیٹے کام یہ کرنا ہے، ایک وصیت میری سن نور نظر، پورا کرنا تو میرے پسر۔ او میرے بیٹے میری ایک وصیت سن لے، میری ایک آخری بات سن لے، اور میرے لخت جگر، اور میرے نور نظر، اور میرے بدن فرزندی، میری اس بات کو پورا کرنا۔ میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، اور میرے جگر کے ٹکڑے میری ایک بات، عمر تمہیں آخر سلام۔ او میرے بیٹے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاؤ، جا کے میرا سلام کہنا، اور میرے بیٹے ام المومنین سے جا کے میرے لیے ایک بھیک مانگ لاؤ، ایک خیرات مانگو، اللہ کے نام پہ بھیک مانگو، اگر مل گئی تو مزے آ جائیں گے، اور اگر نہ ملی تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے تو جگہ مل جائے گی، پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، رحمتی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ کا آخری مرض ہے، جب وقت بالکل قریب ہے، سرکار
مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کو ازواج مطہرات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، او ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے سودا، اے فلانی، تمام کو بلا کے فرمایا تم اگر بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ ارے حضور اجازت لے رہے ہیں، اصل میں مطلب یہ ہے حجرہ عائشہ کو گنبد خضرا بنانا مقصود ہے۔ حجرہ عائشہ کی اجازت مل گئی، رحمتی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں قیام پذیر ہے۔ اللہ میاں کو اس حجرے پہ اتنا پیار آیا جہاں پر ہزاروں مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، جہاں پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کروڑوں مبارک اور تیری کوٹھڑی کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور دفن ہوئے، وہیں قبر مبارک بنی اور گنبد خضرا بن گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو وصیت فرمائی، او لوگو میرا جنازہ اٹھا کر مدنی کریم کے دربار میں لے جانا اور بلند آواز سے کہنا، او اللہ کے پاک پیغمبر یہ صدیق ہے، اگر اجازت ہو تو تمہارے قریب دفن کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، علماء کرام نے لکھا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، دیر نہ کرو حبیب سے حبیب کو ملا دو۔ ایک تیسری قبر کی جگہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانگ رہے ہیں، عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی ہے، میرا پیارا شوہر موجود ہے، میرا ابا موجود ہے، میں بھی اس حجرے میں دفن ہو جاؤں گی، نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے گی، نبی کے قدم ہوں گے، میرا سر ہوگا، میری سعادت بنے گی، خوشبختی بنے گی۔ تو جہان میں اللہ نے مجھے 4 چاند لگائے، پھر بھی اللہ پاک مجھے ان اکرم اپنی عطایات سے نواز دے گا۔ فاروق اعظم وہی مانگ رہے ہیں، میرے بیٹے جاؤ اور جا کے عائشہ صدیقہ سے بھیک مانگ کے آؤ۔ اے میرے بیٹے حضرت عائشہ کو جا کے میرا آخری سلام کہو اور یہ کہو، ہے چھپائے منہ کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر۔ وہ فاروق اعظم جو زمین پہ کوڑا مارے، زلزلے کے وقت میں زمین ساکن ہو گئی، حضور فرماتے ہیں جس راہ سے عمر گزر جائے شیطان اس راہ سے نہیں گزر سکتا۔ آج اس عمر کا آخری وقت ہے جس کو آقا دو عالم نے اللہ میاں کی حضور میں دامن پھیلا کے چولی پھیلا کے مانگ کے لیا تھا۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے جاؤ اجازت مانگو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جا کر کے یوں کہنا کہ عائشہ وہ قبر مبارک کی جو جگہ تم نے اپنے لیے رکھی ہے اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے۔ عائشہ صدیقہ تیرا اللہ بھلا کرے گا، میں نے بہت بڑی بھیک مانگی ہے، اللہ میاں تیرا تجھے اس کی جزائے خیر دے گا۔ عمر فاروق کا آخری وقت ہے، تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ آخری وقت ہے میرے فاروق۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ارے نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، نہ گنبد خضرا بن سکتا ہے، نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ مل سکتی ہے، اور کوئی مانگتا تو میں نہ دیتی۔ میرے محبوب نے جس کو اللہ میاں سے مانگ کے لیا ہو، عمر فاروق کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔
ایسی چیز کا صدقہ بڑا مشکل ہے. آج تم اگر مسجد میں 2 روپے ڈالتے ہو, اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہو اللہ پاک کاروبار میں برکت دیں گے. اور اگر آج کسی محتاج کو کھلاتے ہو, کسی نام پر اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہو, تمہیں امید ہے اللہ پاک اور برکت عطا فرمائیں گے. ایک کا بدلہ 10 سے دیں گے, 70 سے دیں گے, 700 تک عطا فرمائیں گے. اللہ میاں قادر ہے, جتنا وہ چاہے دے, جتنا خلوص دیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے. لیکن ایسا صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے, نہ گنبد خضرا بنے, نہ مجھے قبر کی جگہ ملے, ملی نہیں سکتی. کیوں؟ وہ جگہ بڑی اونچی ہے. کہتی ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, الفاظ ہو بیان کیسے, منظر ہو بیان کیسے, الفاظ نہیں ملتے. اللہ میاں سب کو نصیب کرے. جاؤ حرم نبوی میں, ادھر ریاض الجنہ, ادھر گنبد خضرا, ادھر چاروں طرف کبوتروں کی چہل پہل, ادھر عشاق کا گرا, دیوانے مستانے سلام پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, عبادت میں مشغول ہے. اور حالت یہ کہتے ہیں منظر ہو بیان کیسے, الفاظ نہیں ملتے. جب جس وقت محمد کا دربار نظر آئے, اور کہتا بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انبار نظر آئے ہیں. اللہ پاک جسے نوازی بڑا کچھ مل جاتا ہے. ایسا صدیقہ نے جواب دیا, او عبداللہ جا کے عمر کو میرا سلام کہو, اور کہو میں نے اپنی قبر کی جگہ صدقہ کر دی, میں نے خیرات کر دی, میں تجھے جواب نہیں دی. چنانچہ صدیقہ کا جواب لے کر حضرت عبداللہ آئے. صحابی کہتا ہے فاروق اعظم, او عبداللہ جب تک مجھے اٹھا کے نہ بٹھاؤ, مجھے جواب نہ سنانا, اماں کا جواب لیتے لیتے سننا بے ادبی ہے, بے ادبی ہو جائے گی, مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے بٹھایا اور جواب سنایا. آئے خوف خدا ہو تو ایسا ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمانے لگے الحمدللہ اللہ نے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما دی. پر اے لوگوں, جب میرا دم نکل جائے, میری روح پرواز کر جائے, جب مجھے غسل دے چکو, کفن پہنا چکو, میرے جنازے کو اٹھا کر پھر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا, پھر اجازت مانگنا. کئی دنیا کے لوگ یہ نہ کہیں جواب کیسے دیتی تھی فاروق اعظم کی حکومت تھی, میرے جنازے کو لے کے جانا ایسا صدیقہ کے دروازے پہ, اور پھر پوچھنا, اجازت مانگنا. نہ میری حکومت ہو, نہ میرا دبدبا ہو, نہ میرا اقتدار ہو. اس وقت اگر حضرت عائشہ پھر دوبارہ اجازت دے دیں تو مجھے گنبد خضرا میں دفن کر دینا, اور اگر اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. کتنی اچھی جگہ کے لیے بھی کتنا احتیاط ہے. ہمارے یہاں تو جمعے کے دن لوگ کچھ کمانے آتے ہیں, بعض ساتھی کچھ کھو کے چلے جاتے ہیں, سلام پھیرا اور پرواہ نہیں کہ میں نمازی کے آگے سے گزر رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے گزرنے میں کتنا بڑا عذاب ہے, ہم 40 برس تک کھڑے رہے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے. آج لوگ پرواہ نہیں کرتے, سنتیں پڑھی جا رہی ہیں, اور پڑھنے والوں کو بھی خیال چاہیے کہ وہ آگے ہو کر کے پڑھتے رہے. یہاں پر فاروق اعظم کو قبر کے بارے میں کتنا فکر ہے, اور
اللہ کے پاک پیغمبر کے گنبد خضرا میں دفن ہونے کا شوق ضرور ہے، شوق ہے، لیکن دنیا کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ فرمایا جب میں مردہ بن جاؤں مجھے اس دروازے پہ لے جانا۔ چنانچہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھا کر لے جایا گیا اور ایسا صدیقہ سے پھر اجازت مانگی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے اجازت دے دی تو ایسا صدیقہ کے حجرے میں فاروق اعظم کو بھی حضور کے بغل میں دفن کر دیا۔ تقویٰ دیکھو، ایسا صدیقہ سے کسی نے پوچھا کیا ایسا پہلے تو حجرے میں روز جایا کرتی تھی، اب تو مدت ہو گئے گنبد خضرا میں جاتی ہی نہیں؟ جواب سنو، اور گھر میں جا کر عورتوں کو سناؤ۔ فرمانے لگی پہلے صرف میرا ابا تھا، میرے خامن تھے، اس لیے چلی جایا کرتی تھی، اب غیر محرم فاروق اعظم آ کے دفن ہو گئے، بڑی غیرت والا صحابی ہے، اب مجھے قبرستان میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسا صدیقہ اپنے حجرے میں نہیں جاتی فاروق اعظم کے دفن کے بعد۔ پاکستانی مسلمان اور مومنات کچاوے لگے ہوئے ہیں، موٹریں بھری ہوئی ہیں، سرخی پاؤڈر کیا ہوا ہے، پیر دی جاتے مہنگی پئی ہے سلام بھرن واسطے، ادھی ولدی ہی نہیں، ادھی جڑی سلام بھرن مہنگی ہے نا اٹھائیں گم تھی مہنگی واپس یہ ہو جا سلام بھریں گے پکا سلام۔ میلہ، تماشا، تھیٹر، سینما، بدماشی اور نام اللہ والے، اس کا میلہ ہے۔ شاہ رخ عالم رحمہ اللہ کے میلے کے جاتے پہ ہیں، شاہ بہاول زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے میلے کے جاتے پہ ہیں، سخی سرور کا میلہ، او پاک بچہ ڈھول ٹپڑے، اور پوچھو نا تم کون ہو؟ مسلمین کی جماعت ہے۔ مسلمان یوں کرتا ہے، مسلمان اتنا بے غیرت اور اتنا بے حیا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے نچاتا پھرے، ایسا قبروں میں نہیں جاتی۔ تمہاری ماں کہتی ہے کہ عمر آ کے دفن ہو گئے لہذا میں اب قبرستان میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع فرمایا، لیکن صاحب ہمارے یہاں تو جانا پڑے گا۔ بتا جو دیا کسی نے، دروازے کو چاٹ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، کبھی مسجد کی چوکھٹ کو بھی چاٹا، کبھی اللہ کے دربار میں بھی آ کے کھڑے ہوئے، نہیں، ضرورت ہی نہیں اس بات کی، پنج وقتہ بغاوت۔ تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اپنے اندر 10 نشانیاں پیدا کرو، مسلمان بنو، اور مرد اور مسلمان بنے عورتیں، مرنے سے پہلے جب مسلمان بن جاؤ گے پھر مزہ۔ ارے مرنا تو وہ مزیدار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا مبارک ہے وہ مرنا، 500 فرشتوں کا جتھا، 500 فرشتوں کا مجمع اس روح کا کھڑا ہو کر استقبال کرتا ہے، 500 فرشتے اس کی روح کا انتظار کرتے ہیں، اب یہ نکلے گی کون؟ وہ روح، وہ آدمی جس نے شرک نہ کیا ہو، جس نے بدعت کبھی نہ کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا میرے بیٹے 4 چیزوں کا تجھے حکم دیتا ہوں، 2 کیا کر اور 2 نہ کیا کر، کامیاب ہو جائے۔ سب سے پہلے فرمایا میرے بیٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے زمانے کا کلمہ ہے، اور ان کا تھا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، اور میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پر، اللہ پر یقین کر، اس کے سوا کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، پرستش کے قابل کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، عبادت کے قابل کوئی نہیں، بیٹا دینے والا کوئی نہیں، مال دینے والا کوئی نہیں، بادشاہ دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ کون ہے جو اس کے سوا اتنا بڑا کام کرے کہ آدمی ایک اور کبھی اس کو تختے شاہی پہ بٹھا دے اور کبھی پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر، بڑا مینیا کون کر سکتا ہے اس کی ذات کے سوا؟ شام کو شہنشاہ، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج وکیل، اللہ کریم۔
سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور دوسرا پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تعریف کیا کر، اور فرمایا تو کام نہ کرنے جاؤ میرے بیٹے، ایک شرک نہ کیا کر، ایک تکبر نہ کیا کر. یہ دونوں بیماری جو ہے بڑی مہلک ہے.